ایکس مسلم سوری سیریز کے پارٹ 1 میں ہم نے سچ والا کی سوری دیکھی، پارٹ 2 میں ہم نے ایکس مسلم ساحل کی سوری دیکھی، اور پارٹ 3 میں ہم ایکس مسلم مرزا غالب کی سوری دیکھیں گے۔ مرزا غالب مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے چینل پر 2 بار آئے۔ پہلی بار دسمبر 18 2022 کو آئے، انہوں نے خود فورس کنورژن میں ڈیبیٹ رکھا تھا اور یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ وہ مسلمانوں کا ایمان کمزور کر دیں گے، لیکن فارچونیٹلی وہ مسلمانوں کا ایمان مضبوط کر کے گئے اور اپنے ہندو آڈینس کا ایمان کمزور کر کے گئے۔ اس نیت سے آئے تھے کہ یہ آپ کے ایمان کو کمزور کر دیں گے۔ تو میرے بھائی مؤمنین، فیک آئی ڈی والے نہیں، ٹنی نہیں، مؤمنین، یہ بتائیں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوا کہ کمزور ہوا؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں مضبوط ہوا۔ ان کا تو ویسے ہی مضبوط ہونا ہے۔ تو بھیا کچھ لوگ ان تو کا بس ایمان، انشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ جن کا ایمان مضبوط ہے انہی کا ایمان کو تو کمزور کرنے کے لیے آئے تھے آپ، اور کہ ہندوؤں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے آئے تھے؟ سب کا نہیں ہوگا، کچھ تو پوری جماعت ہوتی ہے صرف انشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک، یہ 3 چیز جانتی ہے۔ اصل میں سمجھ گیا کہ آپ ہندوؤں کا ایمان جو ہے بھرشٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ جو ہندو حضرات آپ کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں نا، ان کا ایمان بھرشٹ ہو گیا آج۔ پھر اپنی اس ہار کا بدلہ لینے کے لیے مرزا غالب دسمبر 25 2022 کو دوبارہ مفتی صاحب کے چینل پر آئے، لیکن اس بار مفتی صاحب نے مرزا غالب کو شکنجے میں ایسا کسا کہ وہ معافی مانگ کر ہی واپس گئے۔ حوالہ میں نے دے دیا، اب آپ معافی مانگ لیجئے۔ تحقیق کمپلیٹ نہیں ہو کے میں مفتی صاحب کے سامنے دوبارہ نہ رکھ دوں، پوری کلیئر نہ ہو، تب تک کے لیے فی الحال میں معافی مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ جی مرزا غالب صاحب، کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، سب ٹھیک ٹھاک؟ جی بڑھیا، ابھی تک چلیں صحیح ہے، تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہے۔ آپ ذرا صحیح مسلم 4589 پیش کریں۔ آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کیا بھائی؟ چلے کوئی نہیں، میں خود سرچ کر کے پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ رک جائیں 1 منٹ۔ صحیح مسلم آپ نے کون سی کہی؟ حدیث کیا ہے وہ؟ حدیث بتاؤ۔ صحیح مسلم اسلام 360 میں ہے 4589 اور انٹرنیشنل نمبر پہ ہے 1764۔ مسلم ایک منٹ میں کھولتا ہوں۔ مسلم دوبارہ نمبر بتانا۔ 45 انٹرنیشنل نمبر ہے 1764، انٹرنیشنل نمبرنگ ہے، اسلام 360 پہ ہے۔ نہیں، سننا.com پہ، سننا.com پہ کیا ہے؟ اچھا 4589، ہاں جی چلو دیکھتا ہوں یہی والی حدیث آتی ہے کیا۔ اچھا کمنٹس میں تمام دوست جو ہیں وہ خیال رکھیں تھوڑا سا۔ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ عربی ٹیکسٹ کیسے ملے گا۔ یہ کون سی ویب سائٹ کھولی ہے بھائی؟ عربی کیوں، کیا ہوا ترجمے میں کیا دقت ہے؟ ترجمے کو تو ہم نہیں مانتے نا، ہمارے پاس آئے ہو تو کم سے کم کچھ تو اوریجنل فلیور لے کر جاؤ بھائی، تو ہم کیوں ترجمے کے اوپر رلائی کریں؟ جناب ترجمے بین کروا دیجیے نا، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، جب بھی سوال اٹھتے ہیں بھائی لوگ ترجمے کو ماننا ترجمہ بند کر دیتے ہیں، تفسیریں کو ماننا بند کر دیتے ہیں۔ ترجمہ آپ جیسے لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ حدیث نمبر آپ نے صحیح نہیں بتائی بھائی، حدیث نمبر کچھ اور حدیث آ رہی ہے سننا.com پہ۔ میں بتا دیتا ہوں، یہ واقعہ ہے، یہ کون سا، یہ تھمامہ بن اسال کا، سمامہ بن سال کا۔ ہاں تو جب نجد کی طرف حضور نے جب گھڑ سواروں کو دوڑایا اور اس کے محلے سے ٹانگ لائے، اسے لا کے مسجد سے باندھ دیا گیا۔ ہاں تو آپ کو یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی مجھے سمامہ بن سال کا واقعہ بتا دو، تو وہ واقعہ تو میں نے آپ کے لیے آلریڈی لکھ کے رکھا ہوا بھائی، لو یہ آ گیا واقعہ۔ اور جناب کوکروچ کو چپ کرا دینا۔ چلیں جی بولے بھائی، یہ آ گیا۔ یہ عربی کیوں ترجمہ پیش کریں نا جناب، عربی کا کیا کروں ترجمہ پڑھو نا، آپ پڑھو ترجمہ، مجھے تو اپنے لیے عربی چاہیے تھی، آپ ترجمہ پڑھو آپ۔ چلیں کوئی نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، اپنی موبائل میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا تو وہ بنو حنفیہ کے ایک آدمی کو پکڑ لائے، جسے تھمامہ بن اتھال کہا جاتا تھا۔ وہ اہل یمامہ کا سردار تھا، انہوں نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اس کے پاس آئے اور پوچھا، تھمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے محمد
میرے پاس اچھی بات ہے، اگر آپ قتل کریں گے تو آپ ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا حق مانگا جاتا ہے، اور اگر احسان کریں گے تو اس پر احسان کریں گے جو شکر کرنے والا ہے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجیے، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب اگلے سے بعد کا دن آئندہ پرسوں ہوا تو آپ نے پوچھا تھمامہ تمہارے پاس کہنے کو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب جناب یہ ایسی لگ بھگ 3 بار اس کے ساتھ یہ چیز کیا جاتا ہے، اور اینڈ میں جب بندہ بولتا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں ایمان لے آیا، تب جا کے اسے چھوڑا جاتا ہے۔ یہ فورس کنورژن ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، آپ نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ کسی کو پکڑ کے اور زبردستی کلمہ پڑھوایا جائے گا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں ابھی اس کا جواب دے رہا ہوں مرزا غالب صاحب۔ یار میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہفتے کی کچھ محنت کر کے آئے ہوگے تو مطلب یہ کہ کچھ ہمارا بھی اسٹیٹس کا خیال رکھو یار، کمال ہے۔ چلے خیر، میں ابھی اس کا جواب دے رہا ہوں۔ بولا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی اٹھا لائیں گے کلمہ پڑھوائیں گے، کلمہ پڑھوائیں گے، ہاں بالکل صحیح ہے۔ کلمہ جو ہے وہ ثمامہ ابن سال سے نہیں پڑھوایا گیا، مطلب مسلمان بنانے کے بعد اب یہ نہیں کہ وہ اسے پورا وہی نہیں پڑھوایا گیا، ثابت کروں؟ کروائیں ذرا، کریں ثابت کریں۔ چلیں اب آپ دیکھو حدیث، دیکھو بھائی سب لوگ اس حدیث کو دیکھ لینا۔ اس حدیث کا میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، عربی بھی پڑھوں گا تاکہ جو لوگ عربی سمجھنے والے ہیں وہ عربی سمجھ لیں، اور اس کا ترجمہ بھی کروں گا، ٹھیک ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھڑ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا، اور پھر وہ ایک آدمی بنو حنیفہ کا جو آدمی تھا جس کا نام ثمامہ ابن سال تھا، اس کو گرفتار کر کے لائے۔ فجاءت برجل فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے، یعنی کیا چل رہا ہے بھائی، واٹس اپ؟ فقال عندی خیر یا محمد، تو ثمامہ نے کہا کہ میرے پاس خیر ہی خیر ہے او محمد۔ ان تقتلونی تقتلوا ذا دم، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تم ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کے خون کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تم مجھ پر احسان کر دو گے تو تم ایسے شخص پر احسان کرو گے جو تمہارا شکر گزار ہوگا۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اب آپ یہ دیکھیں رشوت کی آفر ہو رہی ہے کہ اگر مال کی خواہش ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی وجہ سے مجھے بلایا ہے، تم پوچھو مانگو کتنا مانگتے ہو، فصل منہ ما شئت، جتنا مانگنا ہے مانگو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا۔ اگلا دن آیا، پھر یہی بات ہوئی، پھر تیسرا دن آیا، پھر یہی بات ہوئی۔ تیسرے دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا ثمامہ سے کہ بھائی وہی سوال، تو ثمامہ نے کہا کہ عندی ما قلت لک، میرے پاس سوائے اس بات کے کچھ نہیں جو میں آلریڈی آپ سے کہہ چکا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لوگوں سے؟ اطلقوا ثمامہ، بھائی اس کو چھوڑ دو، جانے دو، چھوڑو۔ نہ مال کا مطالبہ کیا، نہ یہ اس کو قتل کیا، نہ یہ کہا کہ تم اسلام قبول کرو، یہ کہا اس کو جانے دو بھائی، چھوڑ دو، اطلقوا ثمامہ۔ فانطلق، اب یہاں سے ثمامہ نکل گئے مسجد سے اور قریب کے ایک باغیچے میں گئے۔ فانطلق الی نخل قریب من المسجد فاغتسل، وہاں غسل کیا، اس کے بعد مسجد میں واپس آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب بتاؤ یہاں پر فورس کنورژن کہاں ہوا؟ ایک آدمی کو چھوڑ دیا، وہ خود گیا غسل کر کے واپس آیا، اس کے پاس بھاگنے کے دسیوں طریقے تھے، اس کو یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہیں کلمہ قبول کرنا ہے، اس کو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تجھے قتل کر دوں گا، اس کو یہ نہیں کہا کہ تم مال دے، کچھ نہیں، چھوڑ دیا۔ 3 دن رکھا تھا بھائی، ہاں جنگی کا تھی، اسے گھر سے اٹھوا لے، باندھے کس لیے تھے، کس وجہ سے باندھے تھے؟ کیوں آپ کے گھر پر اگر مان لو انڈیا کے اوپر یا پاکستان کے اوپر یا افغانستان کے اوپر کوئی حملہ کرے، ایک منٹ، کوئی حملہ کرے تو کیا جنگی قیدی اٹھا کر نہیں لائے جاتے؟ اب دیکھو ڈیریل مت کرنا، اب ڈیریل مت کرنا، بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کو مجبور کیا یا نہیں کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے پر؟ اگر یہ کہا ہوتا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا ورنہ کلمہ پڑھ لے، اگر اس حدیث میں یہ کہا ہوتا تو آپ اس ہاں وہ بھی میں لوں گا، آپ اس واقعے کو قبول آپ پیش کر سکتے تھے۔ مجھے حیرت ہے بھیا اس یعنی جو چیز میری دلیل ہے وہ آپ اپنی دلیل بنا کر پیش کر رہے ہو، واہ بھائی واہ۔ نہیں اسے 6-7 دن باندھ کے رکھنے کا مطلب کیا ہوا پھر آخر؟ اور سب کو پتا تھا کہ اس کو جو اٹیک ہو رہے تھے وہ اسی لیے ہو رہے تھے کہ ہاں بھائی اسلام قبول کرو، ٹھیک ہے، اور اسی لیے اس کے محلے سے اسے اٹھا لیا جاتا ہے، اسے اتنے ٹائم باندھ کے رکھنے کا مطلب کیا، مطلب کس لیے باندھ کے رکھا گیا تھا؟ آپ کو یہ اعتراض ہے کہ اس کو باندھ کر رکھا گیا، یا آپ کو اعتراض یہ کہ اس سے زبردستی کلمہ پڑھوایا گیا؟ پہلے پک کر لو کرنا کیا ہے، پہلے طے کر لو کہ بات اعتراض کس چیز پر ہے۔ قبیلے میں اسے اٹھوا کے اپنے قبیلے میں لایا گیا، اسے باندھ کے رکھا گیا، ٹھیک ہے،
اس سے بار بار ادھر ادھر کی بات کیا، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے اس وقت لوگوں پہ اٹیک ہی اسی لیے ہو رہے تھے. اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر لڑو مرو کٹو. بتاؤ اس میں کہاں ہے، کو اٹھا لائے، بتاؤ اس میں کہاں ہے کہ اسلام قبول کرو ورنہ مرو کٹو؟ بتاؤ اس میں کہاں ہے یہ والا واقعہ؟ اب آپ کہو گے نہیں دوسری حدیث میں، اب آپ یہ کہو گے نہیں دوسری حدیث میں، دوسری حدیث جب آئے گی اس پر بات کروں گا. اسی حدیث سے یہ ثابت کرو کہ اس میں زبردستی سمامہ سے کلمہ پڑھوایا گیا، اسی حدیث سے ثابت کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے اچھے ارے یار بھائی دیکھو پریشان نہیں ہونا غالب. ہاں نہیں پریشان نہیں ہونا. اس کو 6-7 دن باندھ کے رکھا گیا تھا کس وجہ سے؟ آپ کو اس پر اعتراض ہے باندھے رکھنے پر، یا اعتراض زبردستی فورس کنورژن؟ دیکھو ایک بات سنو، فورس کنورژن ہماری جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ فورس کنورژن پر ہو رہی ہے، اس پر نہیں ہو رہی ہے کہ جنگیں جسٹیفائیڈ ہیں یا نہیں. جنگوں کی جسٹیفیکیشن پر ہماری جو ہے بحث نہیں ہو رہی ہے، ہماری بحث ہو رہی ہے فورس کنورژن پر. اس لیے آپ ٹاپک سے ہٹو گے تو پورا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. ٹاپک پہ رہنا ہے. فورسفلی کنورٹ کیا گیا، فورسفلی ثابت کرو حدیث سے. حدیث تمہارے سامنے سب کے سامنے ترجمہ پڑھ کر سنا دیا میں نے. 7 دن باندھ کے رکھا گیا اسے. میں کہتا ہوں 1 سال باندھ کر رکھا جائے. اگر واقعی وہ اتنا سنو، اگر وہ اتنا عاجز آ گیا تھا، سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ اگر اتنے عاجز آ گئے تھے تو بھائی ان کو تو جانے دیا تھا نا، چلے جاؤ، چھوڑو، چلے جاتے اپنے گھر. کیوں واپس آ گئے غسل کر کے اور اسلام کیوں قبول کیا؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی نا. جانے نہیں دیا گیا ایسے ہی، ٹھیک ہے. او بھائی حدیث میں لکھا ہوا سامنے اس میں لکھا ہوا اطلقوا سمامہ، چھوڑ دو سمامہ کو. فانطلقا، وہ چلے گئے قریب کے اس میں باغیچے میں، وہاں غسل کر کے. اتنا ٹائم تھا کہ بندہ جائے غسل کرے واپس آئے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا ہوگا، بہت وقت تھا، چلے جاتے. کس نے روکا تھا؟ نا 6-7 دن روکی تو روکا تھا. 6-7 دن روکی تو رکھا تھا. آپ کو جنگ کے مسئلے پر بحث کرنی ہے یا آپ کو بحث کرنی ہے فورس کنورژن پہ؟ دو الگ الگ مسئلے ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہو کہ لائے تو ہو میرے پاس مسئلہ فورس کنورژن کا، اور بات کر رہے ہو جنگ کے نظام کے اوپر. بھائی جنگ جب ہوگی تو جنگ میں تو قیدی بھی بنیں گے، اور ادھر سے بھی بنیں گے ادھر سے بھی بنیں گے. آپ کو میں کتنے ہی واقعات ایسے بنا دوں گا، ایسے ہی بتا دوں گا کہ مشرکین نے مسلمانوں کو قتل کیا، قیدی بنایا، اور قیدی بنا کر بری طرح قتل کیا. چھوٹے عام طور سے نہیں بلکہ اس بری طریقے سے قتل کیا جیسے آپ کے لوگ آج کل موب لنچنگ کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے کی اس زمانے میں. ہاں تو ابھی اس بندے کو اٹھا کے 6-7 دن تو میرے بھائی آپ لوگ موب لنچنگ بہت دنوں سے کرتے آ رہے ہو، مشرکین یہی کام کرتے تھے. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جنگ کے فلسفے کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں فورس کنورژن پر. آپ ڈائیورٹ نہ کرو، فورس کنورژن پر ہو. اس حدیث میں بتاؤ فورس کنورژن کدھر ہوا ہے، اس کے بغیر آگے نہیں جانے دوں گا. یا مانو کہ میں نے غلط دی ہے. نہیں، دلیل کیوں غلط دی ہے میں نے؟ تو ثابت کرو فورس کنورژن. اس بندے کو ثابت کرو فورس کنورژن. فورس کنورژن ثابت کرو اس حدیث سے. ہاں، لڑائیاں ہی اسی بیس پہ ہو رہی تھی کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جنگ کرو. آپ کو پھر یہ ٹاپک رکھنا چاہیے تھا کہ اسلام میں جہاد، لڑائیاں، یہ ٹاپک رکھنا چاہیے تھا. آپ نے ٹاپک رکھا فورس کنورژن، تو فورس کنورژن پر بات ہوگی. آپ کو حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا کہ فورس کنورژن ہوا ہے. بولو. 6-7 دن بعد رکھا گیا، فورس کنورژن نہیں ہوا ہے. اول تو اس میں 6-7 دن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے بتایا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک چیز کو بار بار کہنے کی عادت نہیں ہے. دیکھو آپ، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ترکش جو ہے نا بالکل بیکار ہے، بالکل ایک دم اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بار بار کہہ رہا ہوں، اس سے لوگ بور ہو رہے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فورس کنورژن ہوتا تو اس کی صورت یہ ہوتی کہ ان کو جب تک باندھے رکھا جاتا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیتے. ہوا کیا کہ تیسرے دن جب انہوں نے وہی جواب دیا جو پہلے دن دیا تھا، جو دوسرے دن دیا، تو آپ نے فرمایا بھائی جانے دو یار، چھوڑو، اطلقوا سمامہ تھا. وہ چلے گئے، واپس آ گئے 1.5 گھنٹے کے بعد. فورس کنورژن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیں. یہ ہے فورس کنورژن. اب مجھے بتاؤ کہ اس حدیث سے فورس کنورژن کیسے ثابت ہوگا؟ اس حدیث سے ثابت کرنا ہے بھائی، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے. نہیں، ایک منٹ اس معاملے اس کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے. ایک سیکنڈ بھی نہیں. ہاں تو بتا دینا پھر کیوں سے اٹھایا گیا تھا، کس بیس پہ اٹھایا گیا تھا. اسی لیے اٹھایا گیا تھا نا، یا تو بھائی اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا تو پھر جنگ لڑو. اگر یہ بات ہوتی تو اس کو چھوڑا کیوں گیا؟ چھوڑا کیا کسی اور حدیث میں درج ہوگا کہ کیوں واقعی وہ اسے لاسٹ باندھ کے 3 بار پوچھنے کے بعد کیوں چھوڑا گیا. غالب میاں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ستون سے باندھ دیا آج.
اتنا آسان نہیں جناب. مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ بھی ستون سے بند گئے ہو. اب آپ کے اوپر ہے کہ 3 دن تک بندے رہنا ہے کہ آج ہی نکلنا ہے. یہ اب آپ کے اوپر ہے. یہ آپ کے اوپر ہے, نہیں ہے جناب. یہ آپ کے اوپر ہے کہ 3 دن تک بندے رہنا ہے یا آج ہی نکلنا ہے. جی تو یہ والی حدیث تو اب یہ والی حدیث, یہ والی دلیل جو آپ نے دی ہے, یہ تو ہو گیا اس کا تو کام تمام آپ کی اس دلیل کا. کچھ نہیں ہوا, اس کا کچھ نہیں ہوا. صحیح مسلم 45-22 بھی پیش کرے ذرا. اچھا اب میں اپنی دلیل تو دے دوں بھائی, یا اپنی دلیل نہ دوں؟ ابھی تک آپ ہی کی دلیلیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب میں اپنی دلیل بھی دے دیتا ہوں, دے دیں, اس پر بھی بات کریں گے. اچھا جی دیکھو جی, فرسٹ ایویڈنس سورہ نمبر 10 آیہ نمبر 99, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. کہ انگلش ترجمہ ہے, had your Lord so willed, O Prophet, all people on earth would have certainly believed. یہ بیان قدرت ہے, پہلے ہی بتا دوں کبھی کسی کو پرابلم ہو. Even single one of them. Would you then force people to become believers? اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ مومن بن جائیں؟ یہ آپ کو حق نہیں دیا اللہ نے. یہ پہلا ایویڈنس ہے, ٹھیک ہے, فورس کنورژن کے خلاف. دوسرا ایویڈنس سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. And say, O Prophet, this is the truth from your Lord. Whoever wills, let them believe, and whoever wills, let them disbelieve. کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, اب لوگوں کے اوپر چھوڑ دو, جو چاہے ایمان قبول کرے اور جو چاہے کفر کرے. اس سے بڑھ کر اور کیا ڈکلیریشن قرآن کا ہو سکتا ہے؟ اگر فورس کنورژن پہ بلیو کرتا تو یہ آیت نازل ہوتی. 29 رک جائیے, ہاں 29 یہ جو میں نے آیت پیش کی ہے, ایک تو 10:99 ہے, ایک 18:29 ہے, اور ایک ابھی رک جائیے, ابھی آپ کی آیت پہ آؤں گا میں. آپ کو یہ آیت پیش کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ 29 صحیح بول رہا نا, سورہ توبہ 29. ہاں اچھا وہ رک جائیے, ابھی آپ کی آیت پہ بھی آؤں گا. تھرڈ ایویڈنس قرآن میں ہے, سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. We already showed them the way, whether they choose to be grateful or ungrateful. ہم نے راستہ دکھا دیا, اب ان کا اختیار ہے, چاہے وہ شکر گزار بندے بنے یا کافر بنے. وہ اما کفورا, کافر بنے. اب بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا اختیار ہو سکتا ہے, کیسا فورس؟ اور اس کے بعد چوتھا آرگیومنٹ, رک جاؤ بھیا, چوتھا آرگیومنٹ تو سن لو یار. آیت سورہ نمبر 50 آیت نمبر 45, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. We know best what they say. ہمیں اچھی طرح پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی کافر لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. And you, O Prophet, are not there to force them. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو وہاں ان کو مجبور کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ ان کو مجبور کر کے ایمان قبول کروائیں. So remind with the Quran only those who fear by my warning. لہٰذا جو لوگ میری وعید سے ڈر رہے ہیں, آپ ان کو قرآن کے بارے میں بتا دیں. آپ کا کام بتا دینا ہے, آپ کا کام فورس کنورژن نہیں ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ. اب بھائی اتنے سارے دلائل دے دیے قرآن سے, اب آپ مجھے آیت جزیہ پیش کر رہے ہو, ہے نا, آپ مجھے پیش کر رہے ہو آیت جزیہ, یعنی سورہ نمبر 9 آیہ نمبر 29. یہ آ گئی, ساری آیتیں لے کے بیٹھا ہوں میں, یہ تو میں پہلے ہی پیش کر چکا بھائی. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ آیت میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی وجہ سے جب جنگ ہوگی تو وہاں اسٹیپ 2 یہ ہوگا کہ سامنے والا اگر آپ کے سامنے سبجوگیشن کے لیے تیار ہے ٹیکس دے کر, تو پھر ٹیکس دے کر اس کے سبجوگیشن کو ایکسپٹ کیا جائے گا. یہ تو میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں, آپ کے پیش کرنے سے پہلے آپ کیا دکھاؤ گے؟ میں پہلے ہی دکھا چکا یہ آیت. کیا کہا جا رہا ہے ذرا ایک بار سے بول دے, سے اردو ہندی میں کیا بولا جا رہا ہے, کس سے لڑنے کو بولا جا رہا ہے؟ میں نے اس کا ترجمہ دونوں مرتبہ کر دیا, اب دوبارہ کر دیتا ہوں. قاتل الذین لا یؤمنون, یہ اسٹیپ 2 ہے, یاد رکھیں. پہلا اسٹیپ جو ہے یہ آ گیا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور میں اس لیے بتا رہا ہوں اسٹیپ 1 چونکہ یہ سورہ انفال کی آیت ہے جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر ہے, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61, جو سن 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے, اور یہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29 یہ آخر میں نازل ہوئی ہے. سورہ توبہ بالکل سن 9 ہجری کے بعد, فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے. تو اسٹیپ نمبر 1, اسٹیپ نمبر 2, اگر مان لیجئے امن نہ ہو, تو امن نہ ہونے کی صورت میں اگر سامنے والے دشمن آپ کو جزیہ دے کر اگر آپ کے سامنے سبجوگیشن قبول کر رہے ہیں, آپ کی ریاست اور خلافت کے سامنے,
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ان سے جزیہ لے لیا جائے، ٹیکس لے لیا جائے، چونکہ جب ٹیکس دیں گے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے امت کے نام کہ جو لوگ جزیہ دیتے ہیں لہم ما للمسلمین وعلیہم ما علیہم، کہ ان کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور ان کی وہی ذمہ داری ہیں جو مسلمانوں کی ہیں. تو بھائی اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نہیں ہاں، تو یہ شرطیں کسی پہ رکھنا ہے کیوں کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر جنگ لڑو ہم سے، یہ شرطیں رکھنا ہے کیوں؟ یہ فورس کنورژن نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ اس لیے کہ ہیومن رائٹس ایز پر اسلامک پیراڈائم، رائٹ ٹو ورشپ ون گاڈ، رائٹ ٹو ایٹرنل بلیس، رائٹ ٹو سبمیشن ٹو دی سپریم بینگ، رائٹ ٹو پیس اینڈ پبلک آرڈر. جب اس کا وائلیشن ہوگا تو یہی رائٹ باقی مذہب والے کرے تو یہی رائٹ باقی مذہب والے اپنے مذہب کو حق مانتے ہوئے کریں پھر. ہاں تو یہ اس لیے ہے کہ ہم گولڈن رول کو نہیں مانتے نا. آپ گولڈن رول کو مانتے ہو، ہم تو نہیں مانتے. گولڈن رول بیسک ہیومن رائٹ نہیں ہے. مت مانو آپ گولڈن رول، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہی چیز سیم باقی مذہب والے اپنے مذہب کو حق مانتے ہوئے اپلائی کریں پھر. ہاں تو جب وہ کریں گے تو انہوں نے کیا، ایسا نہیں کہ نہ کریں. ہم ان کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہ اسی وجہ سے ہم پر حملہ کریں گے. جب حملہ کریں گے تو ہم دفاع کریں گے، اس لیے ہمارے پاس دفاعی بھی ہے اور اقدامی بھی ہے. جی بھائی مرزا غالب صاحب. جی ہاں ذرا بتا دیں جناب، کسرا کے لوگوں پہ رسی وسی تیار ہے، رسی وسی تیار ہو گئی یا نہیں؟ وہ تو پبلک ڈیسائیڈ کرے گی نا. تو بس اب پبلک کو ڈیسائیڈ کرنے دو نا. اب پبلکی کو ڈیسائیڈ کر لینے دو. اب پبلکی کو ڈیسائیڈ کر لینے دو. آخر میں ڈسکلیمر کے طور پر صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا اسلام کی جتنی بھی اقدامی جنگیں ہیں ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ایک انسان کو اپنے خالق کے جاننے کا حق نہیں ہے، بنیادی حق نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی مجوسیوں نے اپنی عوام کو مجبور کیا ہوا تھا کہ وہ آگ کی پرستش کریں، وہ بتوں کے سامنے سجدہ کریں. یہ اگر مسلمانوں نے کوئی بھی جنگ، جتنی بھی جنگیں کی ہیں فارس کے خلاف، وہ اسی لیے کی ہیں کہ ساری کی ساری اقدامی ہے، کوئی بھی دفاعی نہیں ہے. اگر ایسا ہے، اول تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حملے شروع ہو گئے تھے فارس کی طرف سے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں خالی اقدامی ہے. تب بھی ان کے ہیومن رائٹ وائلیشن کی وجہ سے یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن تھا. آپ کو اگر ثابت کرنا ہے تو ہیومن رائٹ کو آپ کو غلط ثابت کرنا پڑے گا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو پیراڈائم غلط ثابت کرنا پڑے گا، اور پیراڈائم کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو آنٹولوجی، ایپسٹیمولوجی اور اسلامک مورالٹی کو غلط ثابت کرنا پڑے گا. بھائی صاحب میں نے آپ کے ارد گرد اتنا جال بن دیا ہے کہ اچھل کر نکلنا چاہو نا تب بھی نہیں نکل سکتے. مجھے بس اتنا بتائیں کہ یہ کسرا والی حرکت اگر مسلم ملکوں کے ساتھ کی جائے تو یہ درست رہے گی؟ غالب بھائی میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے. آپ نے دلائل دیے، آپ ہرمجان پٹ کے رہ گئے. میں کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ تم لوگ کے مسلمان کون ہیں، ہے نا؟ یہی تو کہہ رہے ہیں نا آپ. ہاں کہ بھائی تم لوگ کون ہو، کیوں لڑنے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے، ان کو یہ تک نہیں پتا. وہاں جا کے زبردستی 3 شرطیں تھوپنا یہ درست تھا؟ یہ فورس نہیں تھا؟ اگر یہ بات ہے تو ہرمزان گرفتار ہو کر کیسے آیا؟ اسی حدیث میں ان کا کمانڈر کیسے آیا؟ اس کا مطلب پہلے سے جنگیں چل رہی تھی بھائی. یہ والا مسئلہ تھا. ایک منٹ، ہرمزان ان کا کمانڈر تھا فارس کی طرف سے. فارس کی طرف سے کمانڈر تھا. کچھ پتا بھی ہے؟ وہاں 3 ملکوں کے نام آ رہے ہیں. کسرا کمانڈر تھا ہرمزان. فارس کی طرف سے ہرمزان ان کا کمانڈر تھا. وہ پہنچا کیسے وہاں تک؟ کسرا کا کمانڈر تھا ہرمزان. کون تھا بچہ بتاؤ؟ پوچھ رہا ہوں نا میں آپ سے. میں نے بتایا نا ایک دم ڈنکی کی چوٹ. مجھے تو نہیں پتا کون تھا، لیکن آپ ڈنکی کی چوٹ بول رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ ان کا وہ کمانڈر تھا اور آلریڈی وہ، ہاں بھیا ملک فارس کا وہ کمانڈر تھا. وہ پہنچا کیسے؟ پوچھ رہا ہوں یار عامر بھائی. حضرت یہ ٹائم ضائع کریں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. پبلک پہ چھوڑ دو نا یار. گرگٹ اپنا سوری مرزا غالب پبلک پہ چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں. پبلک پہ چھوڑ دو بھائی. میں تو ویسے ہی بولتا پبلک. ہاں پبلک بڑھیا یہی پتا نہیں ہے کہ فارس میں حکومت کون کر رہا تھا. چلو چھوڑو، اب آپ آگے ہو حدیثیں لے کر. آپ کو یہ نہیں پتا کہ فارس میں حکومت کون کر رہا تھا. چلیں ٹھیک ہے. آج آپ صبح جو ہے اخبار میں خبر چھپے گی یا نہیں؟ اب وہ تو آپ کے سپورٹرز بتائیں گے نا. ٹھیک ہے، ہم اپنے سپورٹر سے پوچھ لیں گے. جس حساب سے ہمارے ادھر آتے ہیں کبوتر بازی کرنے، تو میں تو مزے لینے میں اول ہوں. بالکل. اچھا ہاں وہ ظاہر سی بات ہے. یہ بتائیں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں، آپ یہ غالب صاحب جو آئے تھے وہ یہ آئے تھے اس نیت سے آئے تھے کہ یہ آپ کے ایمان کو کمزور کر دیں گے.
تو میرے بھائی مؤمنین، فیک آئی ڈی والے نہیں، ٹنی نہیں، مؤمنین یہ بتائیں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوا کہ کمزور ہوا؟ یہیں سے شروع کرتے ہیں، یہیں پر جو بیٹھے موجود ہیں، کیوں بھائی عامر بھائی، کیوں بھائی مفتی عبداللہ صاحب، یہیں سے شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ وہی گھر کے لوگوں سے شروع کر دیتے ہو جناب آپ بھی. نہیں کامنٹ میں بھی چلے گا، کامنٹ میں بھی. آپ جو مرزا غالب 2000 لوگ دیکھ رہے ہیں تو گھوم بڑے پھر بڑے کے 100 چیمپئن ہیں 150 ان لوگ کو لے کمنٹ آئیں، کرتے ہیں. جو بڑے بڑے چیمپئن ہیں ان کو دیکھیں لے بھائی، دیکھیں بھائی شروع ہو گیا نیچے کامنٹ آنے شروع ہو گئے کہ الحمدللہ مضبوط ہوا، الحمدللہ مضبوط ہوا. لوگ کہہ رہے ہیں مضبوط ہوا، یہ آپ لوگ کی کہہ رہے بھاشا ہیں میں ایمان مضبوط آپ ہوا. کی بھاشا میں بھی آپ کی بھاشا میں بھی لکھا ہے، او بھیا آپ کی بھاشا میں بھی لکھا ہے مضبوط ہوا، یہ بھی لکھا ہے مضبوط. اچھا ہاں تو وہی بول رہا ہوں نا، ان کا تو ویسے ہی مضبوط ہونا ہے. تو بھیا کچھ لوگ ان تو کا بس ایمان، انشاءاللہ تو ماشاءاللہ بے شک کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. جن کا ایمان مضبوط ہے انہی کا ایمان کو تو کمزور کرنے کے لیے آئے تھے آپ، اور کیا ہندوؤں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے آئے تھے؟ سب کا نہیں ہوگا، کچھ تو پوری جماعت ہوتی ہے صرف انشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک، یہ 3 چیز جانتی ہے. اصل میں سمجھ گیا کہ آپ ہندوؤں کا ایمان جو ہے بھرشٹ کرنے کے لیے آئے تھے. یہ جو ہندو حضرات آپ کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں نا، ان کا ایمان بھرشٹ ہو گیا آج. چلے کوئی نہیں، دیکھیں وہ تو جو لوگ دیکھیں گے تسلی سے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے دونوں کلپ جوائن کر کے مرزا غالب بڑی اچھی بات رہی، بڑی اچھی بات رہی. ایک منٹ مرزا میں کاکر گھستا ہوں تمہارے سراغ میں گھستا ہوں، رکو. دیکھو مرزا غالب اب ڈیبیٹ ہو گئی مکمل، ڈیبیٹ مکمل ہو چکی. ہاں مرزا غالب ڈیبیٹ ہو چکی. میں یہ کہتا ہوں میں تمہارا میں تمہاری جوڑ کے اور پھر چلاؤں گا. چپ شور نہیں نہ ڈالنا بیچ میں، ڈیبیٹ ہو گئی، جتنا موقع ملنا تھا. وہ حضرت تھے، وہ بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں، طریقے سے بات کرنی ہے، بہانہ نہیں بن سکے گا نا، بات ہو چکی ہوئی ہے. مرزا غالب میں تمہاری پریشانی سمجھتا ہوں، مگر نیکسٹ ٹائم جب اس طرح کی کوئی کاروائی کرنے کی کوشش کرو، اس میں خطرہ بھی بہت ہوتا ہے. آج پبلک نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں آتی عامر بھائی ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، اور یہ ایک ہماری بحیثیت مومن کے جو ہماری اخلاقیات ہیں نا، وہ یہ ہیں کہ یہ ہمارے چینل پر آئے، انہوں نے ہمیں چیلنج دیا کہ جی میں چیلنج کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تو درخت پر وار کرتا ہوں، جڑ پر وار کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. میں اپنے آپ کو اس حیثیت کا نہیں سمجھتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے 2 اسٹریمیں کی کہ ارے میں تو ایمان کمزور کر دوں گا، میں تو یوں کر دوں گا، پہلی بال میں بولڈ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، بڑے بڑے دعوے کیے. ہماری طرف سے ایک بات نہیں ہوئی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کچھ کریں گے. ہم نے کہا کہ بھیا آپ روایت پیش کریں گے، اگر ہمیں پتا ہوگا ہم جواب دے دیں گے، نہیں پتا ہوگا ہم تحقیق کر کے آپ کے سامنے. یہ ہمارا تواضع کا معیار ہے. حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. آپ نے تواضع اختیار نہیں کی مرزا غالب، یہ بڑے بڑے دعوے آپ کے سامنے آ کر پڑ گئے. آپ کے اپنے لوگ جو آپ کو نمبر 3 کہتے ہیں کہ آپ اس بیٹنگ لائن کے تیسرے آرڈر کے بیٹسمین ہو، تو دیکھو جی کیا دھجیاں اڑی ہیں. چلیں جی الحمدللہ. میں اس کا حوالہ دوں گا آپ کو، لیکن آپ کو پہلے ایک معافی مانگنی پڑے گی. کون سی؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہم پر یہ الزام لگایا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. آپ ہمیں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط سمجھا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ سیدھے نہیں رک جائیے سیدھے اگر آپ جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں مفتی صاحب نے تو پہلے ہی جھوٹ بول دیا تو میں ان کو پہلی بال پر کہاں سے بولڈ کرتا، تو آپ ایک جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. حوالہ ہر ایک آدمی کے پاس ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ آئیں گے بعد میں اور ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھے، تو میں تو حوالے لے کر بیٹھتا ہوں، آج بھی ابھی دوں گا. لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں، اس حوالے کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ ثابت نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتے. تو آپ ذرا جھوٹ کا جو آپ نے الزام لگایا ہے اس پر معافی مانگ لیجیے پہلے. ہم نے یہ کہا تھا یا تو وہ حوالہ دیں گے یا پھر انہیں جھوٹ بولنے کی معافی مانگنی پڑے گی. نہیں، آپ نے بارہا یہ کہا ہے اور بہت سارے لوگ گواہ ہیں کہ آپ نے یہ کہا جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ تو پہلی بال پر بولڈ کرنے گئے تھے تو کیا ہوا، تو آپ نے کہا بھئی اگلے بندے نے جو پہلی شروع میں ہی جھوٹ بول دیا تو میں کہاں سے بولڈ کرتا، یہ آپ نے بولا. تو آپ گویا کہ کنفرمڈ ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا. تو اگر آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے، کنفرم تو آپ ہو نہیں سکتے، آپ نے مجھ پر الزام لگایا اور یہ جھوٹا الزام ہے، اس کے لیے آپ معافی مانگے. میں بھی آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں. پہلے جھوٹ تو ثابت کرو ہو جائے جناب، پہلے ہی معافی مانگتا گھوموں. بھائی وہ الزام آپ نے لگایا نا، میں تو ابھی حوالہ دوں گا. آپ زیادہ سے زیادہ اس حوالے کو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کرو گے کہ اس حوالے کو آپ چیلنج کر دو گے. اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہو؟ میں قرآن کی آیت آپ کو دکھاؤں گا، ابھی 1 نہیں 2 دکھاؤں گا. آپ زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں اس سے وہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے.
لیکن کیا اس کو جھوٹ بولنا کہیں گے؟ جب تک دیکھیں، جب تک میری اس پہ تحقیق نہیں ہو جاتی کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے معاملہ اوکے، سب نے کہا تھا ویسا ہی ہے، بات اگر دیکھو ویسا نکلتا دیکھو ہے غالب تو میاں، معافی مانگ غالب سکتا ہوں، میاں، ورنہ تو میں نہیں مانگنے والا۔ غالب میاں کوئی بہت میں نے مشکل بات نہیں کی ہے، کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے آپ سے صرف یہ کہا کہ آپ اپنے اپوننٹ کو جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، تو آپ اپنے مخالف کو یہ نہیں کہتے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کی دلیل کو رد کرتے ہیں کہ اس نے غلط دلیل دی۔ آپ مجھے یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے دلیل غلط دی۔ دلیل کیا، میں تو ریفرنس تو اگر ملا میں ہی نہیں دلیل نا۔ نہ دوں، سن لیجئے، اگر میں دلیل دیے بغیر، کسی بھی طرح کی دلیل دیے بغیر اپنی طرف سے گڑھ دوں، تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی میں نے جھوٹ بولا۔ میں تو دلیل دینے کے لیے ابھی تیار ہوں، ابھی دوں گا جیسے ہی آپ معافی مانگ لو گے۔ تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو ابھی بھی حق دیتا ہوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی دلیل غلط تھی۔ آپ جا کر اپنی اسٹریم پر کہیں گے، مجھے معلوم ہے، چونکہ آپ کی فطرت میں یہی چیز شامل ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ جھوٹ بولا ہے، تو یہ چیز ڈیبیٹ کے اصول کے خلاف ہے۔ آپ چلے ایک یہ کام کرتے بنیادی ہیں، یعنی ایک کامن کام سینسیکل کرتے چیز ہے، آپ اس کو معافی ہیں، مانگ لیجیے، میں بھی آپ کو دلیل دکھاتا ہوں۔ مفتی صاحب ایک کام کرتے ہیں، دیکھیں ابھی کے لیے میں معافی مانگ لیتا ہوں، لیکن اگر وہ باتیں جھوٹی نکلی پھر آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ میں دلیل دے رہا ہوں، آپ میری دلیل کو مسترد کر سکتے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس کیا اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ باتیں جھوٹی نکلیں گی؟ میں تو آپ کو قرآن کی آیت سناؤں گا نا، میں کچھ اور نہیں دکھاؤں گا، میں قرآن کی میں آیت بھی بتاؤں گا آپ کو۔ میں بھی اس کو قرآن کی تحقیق کر کے لائے آیت کچھ سے میں پیش کروں گا ثابت نا۔ سن لیجیے، قرآن کی آیت سے ثابت کریں گے۔ آپ پہلے معافی مانگ لیجیے، چونکہ میں نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا۔ منافق آپ اپنے آپ نہیں کو خود ہی کہتے ہیں، میں کبھی بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہوں گا۔ میں آپ سے دلیل کی بنیاد پر اختلاف کروں گا، آپ مجھ سے دلیل کی بنیاد پر اختلاف کریں، میں آپ کو حق دیتا ہوں کہ آپ میری دلیل کو مسترد کر دیں، لیکن جب آپ مجھے کذاب اور جھوٹا کہیں گے تو یہ آپ کا دجل ہوگا اور اس کے لیے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ آپ معافی مانگ لیجیے۔ میں بول رہا مرزا ہوں غالب جناب، مانگ دیکھیں مرزا ابھی غالب کے مانگ لیے لو میں یار، معافی حوالہ مل مانگ جائے لوں گا، گا، لیکن مانگ لو ابھی یار، کے لیے کیا میں مانگ۔ رکو یار بھائی، ابھی کے لیے میں معافی مانگ لوں گا، لیکن اگر وہ آپ کی باتیں غلط نکلی ہاں تو آپ یہ کہیے تو نا غلط ہیں، آپ کو آپ معافی یہ مانگنی کہیے گا پڑے گی۔ غلط ہیں۔ اگر میری باتیں غلط نکلی تو نہیں، آپ آپ کو ڈنکے کی چوٹ معافی پر کہیے مانگنی گا پڑے غلط ہے۔ گی، آپ کو معافی مانگنی کس پڑے گی، بات ہاں کی میں نے معافی؟ غلط کیونکہ چیز میرے پیش کی۔ نزدیک تو وہ بات صحیح ہے نا، آپ کیسے طے کریں گے؟ میرے نزدیک تو وہ بات صحیح ہے، آپ کے نزدیک اگر وہ بات یہ غلط کیا نکلی تو آپ کہیے تو اپنے پھر لوگوں ٹھیک میں ہے، کہ غلط ہے۔ جب اس کا معافی نزدیک مانگنے والی سے کیا بات ہے تعلق ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، جب نزدیک اس کا والی معافی بات ہے مانگنے سے ٹھیک ہے۔ کیا تعلق ہے؟ وہ نہیں، آپ کے باتیں نزدیک غلط برابر ہوگی نا، ہوتی میرے ہیں، نزدیک تو وہ باتیں صحیح ہے، مجھے کس چیز کی معافی مانگنی؟ مفتی صاحب دیکھیں باتیں برابر کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میں تو بول رہا ہوں، میں بالکل تو معافی برابر کی مانگ ہوتی ہے، لوں اسی گا، لیے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں جلدی سے معافی مانگ لیجیے تاکہ بات آگے بڑھے، لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ میں بھی آپ کا جلدی حوالہ کرو دوں آپ گا۔ یار، اگلی بار معافی جلدی کرو مانگنے کو غالب۔ تیار ہیں، مجھے تو معافی مانگ لوں گا۔ غالب جلدی تم سے کہہ رہے تھے تھوڑی ٹائم کے لیے آیا ہوں، جلدی کرو، ٹائم نہ ویسٹ کرو، پیچھے لوگ بیٹھے ہیں اور بھی یار، جی چلو جلدی ٹھیک شاباش، ہے، اگر جلدی سے۔ یہ یاسر بھائی میں آپ کو نہیں کاٹ رہا ایسے ہوں نہیں معذرت، ہوتا، یہ چھوڑے کون ہے جی بھائی؟ یہ بندہ کون ہے؟ یہ چھوڑے رہنے مرتد دو ہے۔ کون بندہ ہے اور یہ کیا ایک کیا انعام بات ہو بھائی، رہی ہے جو آپ کہہ انعام رہے ہیں بھائی، معافی انعام بھائی، مانگنا؟ انعام بھائی مائک میوٹ رکھیں، دوسرے بھائی مائک میوٹ رکھیں، مرزا غالب کو بات کرنے دیں، مفتی صاحب مرزا غالب کو کرنے دیں، رکیں ذرا۔ جی ٹھیک ہے سر، جی میں بھائی، تو دیکھیں میں تو سیدھا بولا، میں تو ابھی معافی مانگ لوں گا، لیکن اگر آپ کی باتیں جھوٹی نکلی اور ثابت بھی ہوگی آپ کے سامنے ہی، آپ کے منہ پہ، پھر آپ کو بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر آپ نے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا، میں اپنے جھوٹ کی معافی مانگوں گا۔ آپ مجھے جھوٹا ثابت کیجیے گا نا، اگر آپ مجھے غلط ثابت کریں گے تو غلطی کی معافی نہیں ہوتی، چونکہ میرے نزدیک وہ صحیح ہے۔ آپ مجھے جھوٹا نہیں ثابت تب کریں گے، میں بھی معافی مانگ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ تھوڑی ہوتا کہ میں نزدیک وہ صحیح ہے، تو میں نزدیک یہ بھی واہ صحیح ہے بھائی، کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو آپ معافی نہیں مانگیں گے، یعنی آپ کا الزام جو جھوٹا تو الزام تھا وہ غلط، باتیں وہ برابر صحیح کی تھا۔ ہوتی ہیں، باتیں برابر کی ہوتی ہیں جناب، یہ ایسے نہیں ہوتی، باتیں آپ کو برابر کی اتنی ہی ہوتی ہیں۔ تمیز نہیں ہے کہ برابری کہہ کس کو رہے ہیں، آپ مجھ پر جھوٹا ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، میں آپ کو غلط کہہ رہا ہوں۔ غلط اور جھوٹ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو اپنے اعتبار سے سچ بول رہا ہے لیکن وہ غلط ہو سکتا ہے۔ جھوٹ ہوتا ہے جان بوجھ کر غلط کرنا، ارے غلطی جان بوجھ ہوتی کے ہے۔ ہی نا، اگر اتنے بڑے مفتی اگر جان بوجھ کے کچھ اور بات بول رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جھوٹ ہے نا۔ کوئی عام مسلمان، میں نے ایک اسٹیج میں بولا بھی ہے، کوئی عام مسلمان بول رہا تو کوئی بات نہیں تھی، یہ بات کسی عام مسلمان میں نے نہیں بولی ہے۔ آپ حضرت معافی یہ مانگ رہے ٹائم ہو ویسٹ کر رہا یا ہے آپ کا، ٹائم یہ ویسٹ کر آپ رہے کا ہیں؟ آپ معافی مانگ رہے ہو یا نہیں؟ ٹائم ویسٹ کر چلو رہا ہے، کوئی اس کو عزت دی ہے آپ اوکے نے، جی، کتے کو دیکھ کی ہزم شکریہ نہیں ہوتا، یہ چھوڑ ڈال دیا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ بھائی، آپ معافی مانگ بات رہے کو ہو، دلیل کو الزام کی پوچھ کے معافی کوکروچ مانگ رہے بھائی ہو تو یا نہیں؟ تسلی مل رہی ہو، کوکروچ بھائی ہاں تو تسلی مل رہی ہو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے مفتی ہاں صاحب، میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ میں آپ ٹھیک کو جواب دوں گا، ابھی جواب دیتا ہوں، نہیں رک جائیے، دیتے، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں اتنا ظرف نہیں ہے، آپ ایک کم ظرف انسان ہیں، بات آپ میں برابر اتنا کی ظرف ہوگی نہیں ہے۔ مفتی اور صاحب میں یہ بھی تو بتا دوں، برابر کہ جو انسان ہار جاتا ہے وہ اسی طریقے سے روتا ہے جس طریقے سے آپ اپنے چینلوں کے اوپر بیٹھ کر روئے ہیں۔ نہ لیکن میں بالکل روئے ہیں جب لوگوں نے آپ کو آئینہ دکھایا نا کہ کس طریقے سے بری طرح ہار کر آئے ہو چیلنج دینے کے باوجود، تو آپ کا رونا جو ہے نا وہ دیکھتے بن رہا تھا۔ تو لیکن اس کے باوجود میں عالی ظرف انسان ہوں، میرے اندر ظرف بہت زیادہ ہے، میں اس کے باوجود آپ کو حوالہ دکھاؤں گا، اگرچہ آپ وہ اپالوجی کریں گے اور ہمیشہ کریں گے جب تک کہ آپ معافی نہیں مانگیں گے، لیکن میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ رک جائیے، ابھی آپ کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جو جہاد ہوتا تھا یہ کس مقصد سے ہوتا تھا؟ یہ ہوتا تھا
میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کئی ویڈیوز میں بولا ہے کہ اسلام میں اوفینسو جنگیں بھی ہوئی ہیں، ڈیفینسو جنگیں بھی ہوئی ہیں، تو آخر یہ جو اوفینسو جنگیں جو ہوئی ہیں یہ ہوئی کیوں ہیں؟ رک جائیے، میں وہی دکھا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن کریم سے 2 حوالے دوں گا۔ سب سے پہلا حوالہ یہ ہے سامنے آپ کے، دیکھیے آ گئی اسکرین پر نظر آ رہا ہے؟ جی جی، تھوڑا بڑا کر دیں، زوم کر دیں۔ یہ آیت نمبر 217 ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ حرام مہینوں میں جنگ کے بارے میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان حرام مہینوں میں جنگ کرنا ایک بڑی بات ہے، یعنی کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے۔ لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا۔ اور اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ ایک جنگ بدر سے پہلے ایک سریہ ہوا تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی تھی، اور اس میں ایک کافر تھا جس کا نام زمری تھا، اس کو مار دیا گیا تھا۔ اور جس شام میں مارا گیا تھا اسی شام حرام مہینے کا جو محترم مہینے ہیں ان کا چاند نکل آیا تھا۔ تو مشرکین مکہ نے سر پر اٹھا لیا تھا پورا ملک کہ بھئی یہ تو حرام مہینوں کی بھی پاسداری نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر جو حملہ کیا گیا وہ وصد عن سبیل اللہ، تمہارے جرائم یہ ہیں، وصد عن سبیل اللہ، سب سے پہلا جرم ہے اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی اللہ کی بات سے روکنا۔ اللہ کا راستہ کون ہے؟ اللہ کی بات۔ وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور وہاں کے باشندوں کو نکالنا، کیونکہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ یہ جرائم اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، تو قرآن کریم نے یہ ثابت کر دیا کہ جہاد کے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد صد عن سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے سے روکنا۔ تو جو ملک، جو بادشاہ، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ اپنی عوام کو اللہ کے راستے سے روکے گا تو اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہوگا۔ یہ پہلی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل دیتا ہوں میں آپ کو، یہ دیکھیں یہاں پر، یہ ہے سورہ حج کی آیت، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، ملت ابیکم ابراہیم، ہوا سماکم المسلمین، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ اب آپ اسی آیت میں دیکھ لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاد کرو فی اللہ حق جہادی، اور اس کے مقاصد میں آگے چل کر بیان کیا جا رہا ہے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ آپ لوگوں کے لیے گواہ کب بنیں گے؟ جب آپ ان کو کلمہ سنائیں گے تو خدا کے سامنے آپ گواہی دیں گے کہ ان لوگوں تک ہم نے کلمہ پہنچا دیا تھا، گواہی اسی چیز کی تو ہے۔ تو یہ دوسری آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک کوئی ریاست اپنے عوام کو ان کے بنیادی حق سے محروم کر دے تو ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث بھی آپ کو میں سنا دیتا ہوں، وہ حدیث ہے، یہ دیکھ لیے، رک جائیے ایک منٹ، حدیث ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک شخص کے بارے میں، یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا ویقاتل ریاء، کہ ایک آدمی اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے، اپنی غیرت دکھانے کے لیے، یا محض ریاکاری کے لیے، وہ شوئنگ آف کے لیے وہ قتال کرتا ہے۔ ایو ذالک فی سبیل اللہ، ان میں سے کون سی چیز اللہ کے راستے میں کہی جائے گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فی سبیل اللہ، کہ جو اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کب بلند ہوگا؟ جب لوگوں تک پہنچے گا، لوگ اس کو قبول کریں گے تو بلند ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد اس وقت کیا جاتا ہے جب لوگ اس کلمے سے لوگوں کو، دوسروں کو روک رہے ہو، ریاست روک رہی ہو۔ یہ جہاد طلب، جس کو ہم عربی میں جہاد طلب، یہ اقدامی جہاد کہتے ہیں، انگلش میں آفینسو وار کہتے ہیں، یہ اس کے یہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ کس مقصد سے ہوتا ہے۔ ایک اور میں آپ کو بتا دوں، یہ حدیث آپ اپنی ایک اسٹریم پر لیٹرز کا بڑا حوالہ دے رہے تھے حضرت، اور وہ غلط حوالہ تھا، وہ اس طریقے سے کہ آپ یہ کہنے لگے کہ بھئی جب فتح مکہ ہو گئی، فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریب کے علاقے تھے ان کو لیٹرز بھیجے،
فتح مکہ کے بعد لیٹرز نہیں بھیجے بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد لیٹر بھیجے, اور اس میں سے ایک لیٹر بھیجا رومن ایمپرر کو. رومن ایمپرر کے پاس جب لیٹر پہنچا تو اس میں لکھا ہوا تھا, اور یہ بخاری اور مسلم میں ہے, اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو تو تم سلامتی, تمہارے اوپر سلامتی ہوگی. فَإِنَّكَ إِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ, اگر تم نے انکار کیا تو جتنے تمہارے یہاں فارمرز ہیں, چونکہ اس زمانے میں فارمنگ جو ہے وہ بنیادی پیشہ تھا اس علاقے کا, تو جتنے بھی تمہاری عوام ہیں فارمرز, ان سب کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اسلام سے روکنے کا تم سبب بنے ہو. تو یہ اب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ دھمکی بھرے خطوط تھے, یہی تو دعوت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ اس دعوت کو دھمکی سمجھ رہے تھے. یہ آپ کی سمجھ کی داد دینی چاہیے لوگوں کو. اچھا, ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ ہم سے یہاں اپنی اسٹریم پر جا کر رونے لگے کہ آپ کو اسٹریم سے نکالا گیا. آپ کو اسٹریم سے بالکل نہیں نکالا گیا, ڈیبیٹ ختم ہو گئی تھی. ڈیبیٹ جب تک ختم نہیں ہوئی تھی آپ کو نہیں نکالا, ایک بار تب آپ خود گئے واپس آ گئے. ڈیبیٹ ختم ہو گئی تھی, اس کے بعد پھر آپ جب آپ خامخواہی بولے جا رہے تو آپ سے کہا بھائی ڈیبیٹ ختم ہو گئی, اب آپ نکلیے, دوسروں کو موقع دیجیے, کیونکہ آپ سے وہ شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی. ایک جگہ جہاں آپ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں, اب اول تو ہر جملے میں ایکسپوز ہوئے ہیں, لیکن بنیادی آپ کو معلومات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں فارس, آپ کہہ رہے ہیں کسرا, میں کہہ رہا ہوں فارس, آپ کہہ رہے ہیں کسرا. اب آپ مجھ پر الزام لگا رہے جا کر کے, بتاؤ میں تو فارس کی بات کر رہا تھا, میں تو کسرا کی بات کر رہا تھا, مفتی صاحب فارس کی بات کر رہے تھے, تو دونوں الگ الگ ہیں. آپ کو ان دونوں میں فرق پتا ہے؟ حدیث رکھ دو, فرق دیجیے گا جناب. وہاں 3 الگ الگ جگہوں کے نام بولے, جس میں فارس الگ ہے, کسرا الگ ہے, اور کیسر الگ ہے. یہ تینوں جگہیں ہیں, یہ تینوں جگہیں ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا کہہ رہے بھائی. بھائی کامنٹ میں سب لوگ مرزا غالب کو داد دیں, واہ واہ کہیں. اتنا زبردست نکتہ, اتنا زبردست نکتہ تاریخ انسانیت میں آج تک کسی نے نہیں پیش کیا کہ کیسر کسرا ایک جگہ کا نام ہے, قیصر دوسری جگہ کا نام ہے, فارس تیسری جگہ کا نام ہے. سب لوگ واہ واہ کہیں. اس پر تو ایسی داد بنتی ہے کہ مرزا غالب جو اصلی والا تھا اس کو بھی نہیں ملی ہوگی. حدیث پیش کریں, اس پہ تو بات کرنے نا. رکو نا یار, حدیث پیش کریں دوبارہ. ارے اچھی طرح داد وصول کر کے جانا, اچھی طرح داد وصول کر کے جانا, اتنی جلدی کیا؟ ایکس مسلم جو کہتے ہیں ہم نے اسلام کا مقابلہ کرنا ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ بھائی چینل چلانا ہے. اس پر تو دبا کے واہ واہ ہو رہی ہے, دبا کر واہ واہ ہو رہی ہے. جناب اسے رکھے تو صحیح 315 میں کو. وہ ڈیبیٹ, وہ جو رکھنا تھا جو نہیں رکھنا تھا وہ سب ڈیبیٹ میں ہو چکا ہے, جس کو دیکھنا وہ جا کر دیکھ لے. ابھی تو ہم آپ کے بارے میں جو ابھی آپ نے کہا ہے, جو ابھی آپ نے کہا ہے, ہم تو اس پر واہ واہ کر رہے ہیں آپ کے لیے. میں آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں, سنیے, میں آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں. قیصر رومن ایمپرر کا لقب ہے, اور کسرا پرشین ایمپرر کا لقب ہے. کسرا جگہ کا نام نہیں ہے, قیصر جگہ کا نام نہیں ہے, یہ وہاں کے بادشاہوں کے القاب ہیں. تو فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا, کسرا اس کا لقب ہے. آپ کسرا کسرا کر رہے تھے, تو ہم چاہے کسرا کی بات کریں یا فارس کی بات کریں, یہ ایک ہی چیز ہے. فرق اتنا ہے کہ کسرا لقب ہے بادشاہ کا, اور فارس علاقے کو کہتے ہیں پرشین ایمپائر, اسی کو عربی میں فارس کہہ دیتے ہیں. تو بھائی اتنا اس میں ایک لائن میں کنفرم ہو جائے گا کہ تینوں نا. پھر مجھے کہتا ہے جی نکال دیا. رک ذرا نا, جہاں پکڑا جاتا ہے وہاں چر رک ذرا ایک منٹ. یہ کیا حضرت سے پوچھ لیں کہ مصر اور فرعون دو علیحدہ علیحدہ جگہ تو نہیں ہے کہیں؟ ہاں, فرعون ان کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے جو میرے خیال سے کہیں فرانس میں نہ ہو. ہاں بالکل. نہیں, اس حدیث کو ایک بار پیش کریں, اس حدیث کو ایک بار پیش کریں. وہ آپ اپنے چینل پر کرتے رہنا, ہم پیش نہیں کریں گے. ہم آپ سے اس وقت ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. اب مجھے ایک بات بتائیے, جو 2 میں نے حوالے قرآن کریم کے پیش کیے ہیں, جس میں وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قرآن نے واضح انداز سے کہہ دیا, کیا یہ غلط ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ 9/29 کے بعد جتنی بھی اوفینسو جنگیں ہوئی ہیں, آپ مجھے اس سے نہیں, آپ نے مجھ سے حوالہ مانگا, میں نے حوالہ قرآن کا دیا یا نہیں دیا؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے راستے سے روکنا جہاد کا سبب ہے. جب تک مکہ والوں سے لڑنے کے بہانے بنائے جا رہے تھے تب تک یہ چیزیں ہیں. کیا ساری جنگوں میں ایک منٹ رک جاؤ. سنیے مرزا غالب, جو آپ کو کہنا ہے وہ آپ اپنے چینل پر اس کی تعویل کیجیے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے غلط کہا ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہو, آپ کو اختیار ہے. آپ اپنی اسکرین پر جا کر مجھے کتنا بھی غلط ثابت کریں, آپ کو اختیار ہے. لیکن کیا میں نے جھوٹ بولا؟ جی بالکل, ساری جنگوں پہ یہ بات اپلائی نہیں ہوتی بھائی. یہ اگر قرآن میں کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ جھوٹ کیسے ہو جائے گا؟ قرآن میں اگر لکھا ہوا ہے تو وہ جھوٹ کیسے ہو جائے گا؟ کمزوری کی حالت والی آیتیں آپ پیش کر رہے ہیں. یہ مدینے کی آیتیں ہیں, مدینے کی آیتیں, یہ مدینے کی آیتیں ہیں. مدینہ میں جاتے ہی شروع میں مضبوط نہیں ہو گئے تھے, دھیرے دھیرے. ایک منٹ حضرت, وہ کمزوری, پھر اس کا شان نزول بتاؤ نا. تمہیں پتا ہے نا کہ مدینہ کے یہ شان نزول بتاؤ ان آیتوں کا. چلو
ہاں مدینہ میں سٹارٹ کے اندر مجبور تھے نا, سٹارٹ کے اندر کمزور تھے. شان نزول بتاؤ ان آیتوں کا. اچھا ایک بات بتاؤ, جنگ بدر اقدامی تھی کہ دفاعی تھی؟ بولو. جنگ بدر اس پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں, عام طور پہ نہیں ابھی ساری جنگوں پر بات کر رہے ہو نا. ایک منٹ, اس کا جواب دو. جنگ بدر اقدامی تھی کہ دفاعی تھی؟ اس کا جواب دو. اب جتنا ارے میں نے کیا نام ہے ڈاکٹر اسراف صاحب سے سنا ہے کہ وہ بھی اقدامی تھی. اقدامی تھی نا, اقدامی تھی نا. چلو ٹھیک ہے, نہیں میں نے مان لیا اقدامی تھی نا. تو جنگ بدر تو بالکل شروع میں ہوئی. ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ مسلمان مضبوط ہی نہیں ہوئے تھے کہ اقدامی جنگ کرتے. چلو تو آپ کی بات ٹوٹ گئی یہیں پہ. تو آپ کی بات یہیں پہ ٹوٹ گئی. مطلب جنگ بدر کے ٹائم پہ مکہ سے لڑ رہے تھے, آپ کو لگتا ہے ان پہ اتنی طاقت تھی؟ کوئی جو بڑی بڑی سلطنتوں کو جو چیلنج کر رہے تھے نا اس کے بعد. قرآن کریم سنو, قرآن کریم ایک اصول دے دیتا ہے, وہ اصول منسوخ نہیں ہوتا, وہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے. قرآن کریم کی آیتیں منسوخ نہیں ہوتی ہیں. تو اور اگر کوئی آیت, سنیے میں اپنے آپ کو فکس کر رہا ہوں, اگر کوئی آیت منسوخ ہوتی ہے تو اس کا اظہار کر دیا جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ آیتیں منسوخ ہیں, لیکن وصد عن سبیل اللہ والی آیت ہے, اس کے نص کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہے. تو میرے اس جملے کو غلط نہ لیا جائے. میں نے ابھی اس کو ایک سینٹینس میں بتائیں جو خلیفہ جو دوسرے ملکوں پہ جو اٹیک کر رہے تھے, معافی مانگ رہے ہو یا نہیں مانگ رہے ہو, یہاں جھوٹا آپ نے ایک غلط الزام لگایا, میں نے ثابت کر دیا کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے. میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں نے تو حوالہ دکھا دیا. اب آپ ذرا معافی مانگیں, مزید کوئی بات نہیں ہوگی, معافی مانگو. تیار ہو جائیے کہ بعد میں آپ معافی مانگیں گے. ابھی میں سب کو حوالے آپ سے مانگا کیوں ہوں؟ آپ نے حوالہ چاہیے تھا, آپ کو حوالہ دے دیا. میں جھوٹ اس وقت, آپ میرا جھوٹ اس وقت ثابت کر سکتے تھے کہ اگر میں بغیر حوالے کے کوئی بات کر رہا ہوتا اور آپ میرے پاس آتے اور میں کہتا بھائی میرے پاس تو حوالہ نہیں ہے, تو میں جھوٹا ثابت ہو جاتا. حوالہ میں نے دے دیا, اب آپ معافی مانگ لیجئے. جی جلدی کریں, معافی مانگیں. ابھی ہم نے معافی کے بغیر بات نہیں ہوگی. معافی مانگو, ترنت معافی مانگ لوں گا, لیکن آپ کو بھی معافی مانگنے کو تیار رہنا ہوگا. جلدی سے مانگ لیں, جلدی سے مانگ لیں. آپ کو میں ایک اور, آپ کو میں سن لیجئے, اگر آپ مجھے غلط ثابت کر دیں گے نا میری اسٹریم پر آ کر, ٹھیک ہے, اور میں اگر میں رجوع کر لوں اپنی بات سے اور میں کہوں ہاں جی آپ نے مجھے غلط ثابت کر دیا, میں معافی مانگوں گا. چلو اور جانو اور بولو. چلو اور بولو, جب تک ابھی میری تحقیق, جب تک میں تحقیق مفتی صاحب کے سامنے نہ رکھ دوں تب تک پورا بولنے کو دو. تحقیق برابری کرے گا. آپ معافی مانگ رہے ہو یا نہیں مانگ رہے ہو؟ آپ نے ابھی کہا میں معافی مانگوں گا اگر آپ بھی تیار ہو. میں تیار ہوں, بولو. میں تیار ہوں, وہی بول رہا ہوں, پورا جملہ بولنے دو. ہاں, جب تک میری تحقیق کمپلیٹ نہیں ہو کے میں مفتی صاحب کے سامنے دوبارہ نہ رکھ دوں, پوری کلیئر نہ ہو, تب تک کے لیے فی الحال میں معافی مانگتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو اب آپ جو ہے اپنی تحقیق کریں, اپنی تحقیق کرتے رہیں. تو چلے بھائی, مفتی یہ کیا کہنا چاہیے, کٹھر منافق صاحب نے آج ہمارے یہاں مفتی یاسر صاحب کے سامنے آ کر معافی مانگ لی. ایک تو ڈیبیٹ میں ہارے, اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس راستے پر لگا دیتا ہے نا تو پھر اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے. تو ان کی عقل سلب ہو گئی کہ آج ہمارے پاس پھر آ گئے ایک ہفتے کے اندر اور آج معافی مانگ کر گئے ہیں. بالکل اپولوجیٹک لوزرز. جی میں حیران ہوں حضرت, میں ان کے کانفیڈنس کے اوپر حیران ہوں. آپ اندازہ کریں, برابری, اچھا جملے وہ بول رہے ہیں آتا جاتما. آپ نے پیچھے لکھا ہے پرائیویٹ چیٹ میں, I want to apologize for the blasphemy what I did in past and to you also. گالی گلوچ, بلاسفیمی, ہنسی مذاق, یہ سب نہیں ہونا چاہیے بلیف کے معاملے میں. تو میں تمام مسلمانوں سے آپ کے چینل کے تھرو دل سے معافی مانگتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد پہلی بات تو میں اس طرح کی کسی بھی موومنٹ کا حصہ نہیں بنوں گا, کسی بھی یوٹیوب اسٹریمز میں کا حصہ نہیں بنوں گا جو اسلام کے خلاف بات ہوگی. اور اگر کبھی میں جڑا بھی, تو ایسا نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا ہوگا, اگر میں کسی اسٹریم میں جڑا یا کسی چینل پہ جڑا یا میں نے اپنا چینل بھی چالو کیا, تو میں کسی بھی مسلمان کے ساتھ بدتمیزی سے, بد اخلاقی سے اور بلاسفیمی کرتے ہوئے بات نہیں کروں گا. اولاً تو میرا فکس ہے کہ میں نہیں کروں گا آگے اس موومنٹ میں کام, کیونکہ یہ موومنٹ نہیں ہے, یہ جھول ہے پورا کا پورا, یہ مجھے سمجھ میں آ گیا.